خدا نے آپ کو عطا کیا ہے، باقی انبیاء کو خدا نے اوصاف عطا کیا تو اپنا خلیل تک بنا دیا، آپ کو اس سے علاوہ اوصاف عطا کیا تو آپ کو حبیب بنا دیا ہے، حبیب بنا دیا۔ اب کہتے ہیں میرے علم و حلم تمام اوصاف اسی میں جمع ہے۔ وہ حسن اس کا وارث ہے، حسین بھی وارث ہے، حسن بھی وارث ہے۔ لیکن جملہ عرض کروں کہ حسن کا مقام کتنا بلند ہے، تمام اوصاف رسول یا حسن میں ہے یا حسین میں ہے، دونوں کو خدا نے امام بنا کے بھیجا ہے۔ خود رسول فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، دونوں جوانان جنت کے سردار ہے۔ الحسن والحسین امامانی قعدہ ام قائمہ، حسن حسین دونوں ہر حالت میں امام ہے، چاہے صلح کر لے چاہے جنگ کر لے، اوصاف یکساں بیان کیا ہے، لیکن مقام حسن کتنا بلند ہے، اوصاف یکساں ہے، مقام یکساں ہے، منزلہ یکساں ہے، لیکن وہ حسن کا کوئی عام حسن نہیں، وہ حسن کوئی اس منزل پر جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس منزل کو بھی سب سے آگے اس کو بلند دیکھنا چاہیں، اس حسن پہ اس انداز سے دیکھیں، تمام اوصاف میں برابری کے باوجود وہ حسن حسین کا بھی امام ہے۔ حسین کا مقام کتنا بلند ہے، حسین کا مقام اتنا بلند، رسول کیا فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے۔ حسین منی وانا من حسین، بہت سے اوصاف آپ نے مولا حسین کے بیان فرمائے، مولا حسین کے لیے آپ نے خصوصیات اور آپ کے جو محبت کا انداز ہے کچھ مختلف ہے، لیکن حسن بھی کم نہیں ہے۔ وہ حسین جس کو رسول خدا نے سب سے بلند مقام عطا کیا ہے، وہ حسین حسن کی اطاعت میں نظر آتے ہیں۔ تو جس امام کی اطاعت میں حسین وابندہ لگا لے، پوری کائنات کو اس وقت تک ہدایت نہیں مل سکتی جب تک حسین سے ہدایت نہ لے، اس وقت تک نجات نہیں مل سکتی جب تک حسین کے در سے نجات نہ لے۔ تو پوری کائنات حسین کے دروازے پہ جھکتی ہے، حسین حسن کے دروازے پہ جھکتے ہیں۔ بلند مقام ہے مولا حسین کا، مولا حسن کا۔ مولا حسن کی سخاوت دیکھ لیں، آپ کے در پہ جو آتا ہے، اپنے تاریخ میں پڑھا، آپ کے در پہ جو آتا ہے نا، آپ نے اپنی ساری جائیداد بھی خدا کی راہ میں دیا، نصف جائیداد بھی خدا کی راہ میں دیا۔ آپ کے دروازے پہ ہمیشہ دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے۔ دسترخوان مولا حسن آج بھی مشہور ہے۔ جو مالی لحاظ سے تنگ ہو جاتا ہے نا، مولا حسن کا دسترخوان بچھا لے، اس دسترخوان کے صدقے میں وہ مستغنی ہو جاتا ہے۔ تو جن کے دسترخوان کے صدقے میں خدا دو مال و دولت عطا کرے تو دسترخوان بچھانے والے کا مقام کتنا بلند ہوگا، وہ حسن۔ تو آپ سخاوت کے لحاظ سے دیکھیں، اتنا بلند آپ کے در پہ آتا ہے کوئی مانگنے کے لیے، حسن کا مقام کتنا بلند۔ کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، کتنا ہے، 500 ہے، 5000 ہے، 10,000 ہے، جتنا مانگنے والا مانگتا ہے اس کا دگنا امام عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کریم۔ ہم شاید سخی بھی نہ ہو کہ ہم تو اپنی ضروریات سے ہٹ کر کوئی بچے تو خدا کے راہ میں دیتے ہیں، لیکن مولا حسن یہ ہے کہ اپنا سب کچھ خدا کے راہ میں دے دیتے ہیں۔ بے شک مانگنے والے کی حاجت سے، ضرورت سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے مولا قرض تو اتنا ہے، ہاں مجھے پتا ہے، یہ جو قرض ہے نا اس کے لیے اتنی رقم ہے، قرض اتار لو، باقی رقم سے اپنی ضروریات زندگی کو پوری کر لو۔ یہ مولا حسن کی سیرت ہے۔ ایک تو کسی نے کہا نا مولا علی سے، مولا حسن سے، مولا حسن کہا کہ اب مجھے بتائیں کہ آپ کا بابا زیادہ سخی تھا
یا حاتم طائی زیادہ سخی تھا؟ آپ نے کہا تیری نظر میں کون زیادہ سخی ہے؟ وہ کہتا میری نظر میں حاتم طائی زیادہ سخی تھا. کیوں؟ اس کے گھر کے 40 دروازے تھے، ہر دروازے سے دیتا تھا. مولا فرماتے ہیں 40ویں دروازے پہ جانے کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ یہ مولا صاحب بار بار اس کے دروازے پہ 40ویں دروازے پر بھی جاتا ہے، پھر بھی اس کو دوسری دروازوں پہ آنا پڑتا ہے. کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ 40 دروازوں سے دیتا تھا، جب بھی آتا تھا دیتا تھا. وہ لے کے جانے والا کبھی بے نیاز نہیں ہوتا تھا. لیکن اس بات کا تم اندازہ لگا لو کہ تم جو کہہ رہے ہو حاتم طائی زیادہ سخی تھا، لیکن حقیقت یہ ہے حاتم طائی جو 40 دروازوں سے دیتا تھا، میرے بابا ایک ہی دروازے سے ادا کرتا. 40 دروازوں سے لینے والا پھر بھی غریب رہتا تھا، پھر بھی فقیر و محتاج رہتا تھا. لیکن جو میرے بابا کے ایک دروازے سے ایک دفعہ لے لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا تھا. خود مولا حسن یہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ صرف بیان ہی نہیں کر رہے، بابا کا کردار بھی بیان کر رہے ہیں اور اپنے کردار سے اظہار بھی کر رہے ہیں. مولا اتنا کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا اس لیے دیتا ہوں کہ یہ اس کا قرض ہے، یہ اس کی ضرورت ہے. زیادہ اس لیے دیتا ہوں کہ جو میرے دروازے پر ایک دفعہ آئے پھر کسی دروازے کا محتاج نہ رہے. یہی مولا علی کی. تم ایک جملہ عرض کرو کہ مولا حسن کا مقام اتنا بلند ہے، جہاں اوصاف رسول آپ میں موجود ہیں وہاں اوصاف علی بھی آپ میں نظر آ رہے ہیں. اور جہاں اوصاف علی آپ میں مکمل ہے وہاں آپ کی مادر گرامی کی سخاوت بھی کوئی کم نہیں ہے. مادر گرامی کی سخاوت کا اندازہ لگا لیں کہ اگر مادر گرامی خدا کی راہ میں حسنین کی بیماری کی صحت کے لیے نذر کے روزے مان لے اور غریب و مسکین و یتیم آ جائے ان کو دیتی جائے، تو یہاں پہ خالق کائنات اب مادر گرامی جناب زہرا کی چند روٹیوں کے بدلے میں پورا سورج شان میں نازل کر دیتا ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ زہرا کے دروازے سے اگر گلوبند جاتا ہے، کوئی خریدتا ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، غلام کے ہاتھ میں دے کے آزاد کر کے زہرا کا غلام بنا دیتا ہے. اور جب زہرا کے دروازے پہ آ جائے تو زہرا گلوبند لے لیتی ہے، غلام کو آزاد کر دیتا ہے. تو غلام فریاد کر کے بلند آواز سے کہتا ہے یہ کس قدر بابرکت گلوبند تھا، جہاں سے محتاج بے نیاز ہو گیا، غلام آزاد ہو گیا، گلوبند مالک کے پاس واپس آ گیا. مولا حسن کی سخاوت کا جو سرچشمہ ہے، ایک آپ کا باپ ہے، ایک آپ کی ماں ہے. آپ نے آنکھیں کھولی، ماں کی گود میں بیٹھ کے ماں کی سخاوت دیکھتی رہی. آپ گھر سے باہر نکلے تو بابا کی سخاوت دیکھتے رہے. بابا کی سخاوت کو بھی دیکھا، ماں کی سخاوت کو بھی دیکھا. اپنی زندگی میں ماں باپ دونوں کی سخاوت کا مجموعہ آپ نے دنیا کو عطا کیا. کہا یہ ماں کی سخاوت کا حصہ بھی اس میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا و علی نے سخاوت کے ذریعے سے، غریب پروری کے ذریعے سے جن بیٹوں کی پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، ایک حسن بن جاتا ہے، ایک حسین بن جاتے ہیں. حسن بن جائے تو سخاوت کس منزل پر ہے، ہر آنے والا بے نیاز ہو جاتا ہے. حسین آ جائے تو در حسین وہ عظیم در ہے، اس در پہ جھکے تو امیر ہو تو غریب ہو تو امیر بن جاتا ہے، محتاج ہو تو بے نیاز بن جاتا ہے، رعایا ہو تو وہ سردار بن جاتا ہے.
یہ دونوں دروازے کہاں سے ہیں؟ در علم سے ہے، جو در علی ہے۔ تو مولا حسن کی زندگی اتنی عظیم زندگی ہے، عبادت کے لحاظ سے دیکھیں، میں تاریخ میں پڑھا آپ کے دور میں، امامت کے دور میں آپ جیسا کوئی عابد نظر نہیں آتا تھا۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم ہے جہاں مولا علی ہزار رکعتیں پڑھتے ہیں، اسی سے درس لے کے تربیت لے کے مولا حسن بھی ہزار رکعتیں پڑھ کے دنوں میں روزے رکھ کے اطاعت و عبادت الہی کر کے بتا دیا کہ میں کسی عام کا بیٹا نہیں، اس علی کا بیٹا ہے جو ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں۔ غریب پروری کے لحاظ سے دیکھیں، صلہ رحمی شجاعت کے لحاظ سے دیکھیں، ہم کہتے ہیں مولا حسن نے صلح کیا، شہزادے امن ہم لقب دیتے ہیں، لیکن آپ کی صلح مصلحت پہ مبنی تھی۔ آپ ایسے شجاع تھے، آپ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ کوفے میں اشعری جو ہے وہاں پہ گورنر تھا، وہاں پہ حاکم تھا، اشعری کی طرف وہ مولا کی حمایت میں نہیں تھا، وہ شام والوں کی طرف متوجہ تھا۔ اسی نے جنگ صفین میں جو مصالحت کیا ہے نا، سالسی کیا، اس میں سے کام کا سارا خرابی کی جڑ وہی ہے، وہ ایک تاریخ ہے۔ اس کے ڈر سے لوگ نینے کر رہے تھے، لیکن مولا حسن نے برے بازار میں مولا علی کے حق میں ایسا خطبہ بیان کیا کہ سارا کوفہ علی کا حامی بن گیا، کہ جہاں سے ایک آدمی بھی جانے کے تیار نہیں تھا، لیکن آپ کی شجاعانہ جو بیان و سخاوت جو خطبہ تھا، اس خطبے کے نتیجے میں دشمن مغلوب ہو جاتے ہیں اور امام کے حامی غالب آ جاتے ہیں۔ تقریباً 15 بار یا 10,000 ہے، بعد میں 20 ہے، بعد میں 25,000 مختلف روایت ہے، ہزاروں کی تعداد